تو مولانا عبد الحسن فرما رہے ہیں آپ کے اور ہمارے اسلاف کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی دینی حس اور مذہبی غیرت کی حفاظت کی، وقت کسی فتنے کے سامنے سپر نہیں ڈالی، ایسا کریں نہیں کرا، انہوں نے برابر سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے بدعات، رسوم، جاہلت کے جو ہے مراسم ہیں اس کے سامنے بھی مداہنت اور تساہل سے کام نہیں کیا۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، مطلب بالا کوٹ شہید ہوئے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایسے جبل استقامت پہاڑ کی طرح مضبوط تھے، ایسے شریعت کے نقیب گزرے ہیں، سب کچھ گوارا کیا مگر کسی خلاف شریعت فعل، کسی بدعت کا رعایت نہیں کی۔ انگریزی حکومت کے تسلط کے بعد جب اس ملک پر مغربی تہذیب، عادات، مولدانہ عقائد و خیالات کا سیلاب آیا تو آپ چٹان کی طرح جمے رہے۔ آپ کے اسلاف اتنے ذکی الحس تھے، اتنے دوربین تھے، اتنے غیور تھے، انہیں آخری وقت تک بدعات کو سننے جواز نہیں دی جو مسلمانوں کی زندگی کا جز بنتی جا رہی تھی۔ انہوں نے محتسب اور شریعت کے بے لاگ منتظم کے فرائض کا انجام دیے۔ ان کی نگاہ احتساب سے کوئی انحراف، کوئی بدعت نہیں بچ سکتی۔ انہوں نے عوام کا عتاب کیا، لوگوں کی ملامت، تکفیر کے فتوے، انہیں کیا چاہیے، وہ لوگوں کیا بولتے رہتا نا، سننے نہیں ہونا کیا ہونا بولتا کہ نہیں کیا ہونے والا، لوگوں کی ملامت، تکفیر کے فتوے، مقاطع، اظہار سب کچھ جوارا کیا مگر اپنے مسلک کچھ نہیں چھوڑا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں ایک طبقہ جو سنجیدہ، باوقار، صاحب فکر ہے، بدعت سے بچا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے جو صحیح فکر کے لوگ ہیں، صحیح دین چاہتے ہیں، وہ بچا ہوا ہے، ورنہ سارے لوگ بدعت میں مبتلا تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہم کیا کرتے تھے، ہم بھی وہ بدعتوں، کچھ لوگوں نے بدعتوں کا رواج دینے کے لیے سب بدعتوں کے لیے دلائل گھڑے۔ بدعت سے محفوظ ہے، بدعت ابھی تک مسلمانوں کی زندگی کا جو ہے نہیں بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربتیں ٹھنڈی رکھے، ان کو امت کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب یہ کیسا ہونا چاہیے، مذکورہ مقاصد و اہداف کے لیے مکاتب کا انتظام ہونا چاہیے۔ مکاتب صرف جو ہم سمجھیں صرف بچوں کے نہیں، بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا، یہ کہ بچوں اور بالغ مردوں کے لیے معقول انتظام کیا جائے۔ جو سمجھدار عالم ہے ان کو دین کے عقائد سمجھائے، دین کے عقائد سمجھنے والا کون ہے، ان کو شرک کے بارے میں، بدعت کے بارے میں بولنے والا کون نہیں، بولتے شرک بدعت میں نہیں بولنا چاہیے، بولتے نہیں۔ اب کیا پتہ نہیں ہم کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی دے دیا تھا جہاں جاتے ہیں شرک بدعت کو پوچھو، سخر رضی اللہ پوچھو، انہوں نے بولے سوچیے ہم شرک بدعت کے بارے میں۔ بلکہ بچوں کے ساتھ بالغین کی بھی اس میں نظر ہو، عورتوں کا بھی انتظام ہو۔ صرف بچے ہو گئے تو بڑے جن کے اس پر جو ہے نظام چلتا ہے گھر کا، عورتیں گھر نظام کرتی رہتی ہیں، ان کو بھی صحیح تعلیم ہونا چاہیے۔ دوسرے کے نظام کے تحت ایسا جامع نصاب بنانا چاہیے جو اس کی بنیاد ضرورت پر کرتا ہو۔ ایسا نہ صرف جو ہے ناظرہ قرآن کیا نہیں جی بچہ ناظرہ پڑھا چھوڑ دیتا، کیا کر رہے ہیں مدرسے میں مسجد میں، ناظرہ پڑھنے سے کیا آیا اسے، کچھ بھی نہیں آتا، عقیدہ کیا ہے معلوم نہیں، کیا بھی نہیں، صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح دین کیا ہے اسے معلوم ہی نہیں۔ ناظرہ کیا حافظ ہو جاتا ہے اسے معلوم نہیں، کیا بتاؤں، حافظ ہو کے نکلتا ہے اس کو معلوم نہیں صحیح عقیدہ کیا ہے، کیا بولوں میں۔ ایسا نہ کہ ناظرہ قرآن یہ دعائیں یاد کرا دیں، اسے کہ بہت سے مکاتب ہیں، بلکہ عقائد، ایمانیات، اعمال، عبادت، معاشرت، اخلاق، حقوق، معاملات سب سمجھانا چاہیے ان کو۔ دیکھو یہ ایسا ہے اسلام کا نظام، تاکہ دین کا بنیادی علم بصیرت ہر ایک کو حاصل ہو جائے اور ہر ایک مستحکم مضبوط عقائد کا حامل بن جائے۔ اس لیے بچوں اور بڑوں کی مزاج اور نفسیات کے پیش نظر ہر ایک کے لیے الگ نصاب تیار کیا جائے۔
چوتھے کہ ساتھ ساتھ نظام اس طرح رکھا جائے کہ پڑھنے والے اس کے اثرات قبول کریں، ان کے اندر دین کی سمجھ پیدا ہو، اس پر عمل کرنے کا چپ پڑھا کے چھوڑے کیا ہونا، نہیں، سمجھ پیدا ہو اور عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. مگر رٹی ٹائی باتوں پر اکتفا نہ کیا جائے، حروف اور نقوش تک تعلیم کو مت، بلکہ دین کا پڑھنے والوں کے رگ و ریشے میں اتر جائے. دیکھو خطبہ جمعہ کو مؤثر بنایا جائے. خطبہ جمعہ ہفتے میں ایک بار تو اتنے لوگ، لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو میں ذکر کیا کہ جو ہے ہم جیسے لوگ ہمارے خطبات جو ہے تو بعد میں جو ہے ہمارے دوست کا اقبال صاحب ہے آپ کے خطبات آپ جو ہے تحریر کریں، تو الحمدللہ 4 جلدیں تیار ہو گئیں. تو کئی علماء کو جو بنگلور ہوا اور جو ہے گجرات ہے، نہیں آپ کے خطبات ہم پڑھ کر سنا رہے بولتے ہیں. آپ نے جو خطبات بھیجے تھے جمعہ کو، ہم نے بہت آسان ہو گیا ہمارے کو. وہ خطبات یعنی جمعہ کے پہلے کے بیانات ہیں، یہاں ذرا وہ لکھنا چاہیے تھا انہوں نے. خطبات سے مراد کیا ہے؟ خطبات عربی ہونا چاہیے، ادھر کو کوئی مسئلہ نہیں لکھے انہوں نے. جمعہ کے خطبات جو ہے عربی میں ہونا چاہیے، جمعہ کا خطبہ کسی اور زبان نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ہے وہ 5 منٹ 2 منٹ عربی میں، پہلا خطبہ 3 منٹ، وہ 2-3 منٹ، کل 5 منٹ عربی ہو جاتا ہے. لیکن یہ بیانات جو ہے، ارے یہ کہاں سے لائے؟ یہ بھی وہاں سے ملے. جو امام تھے خطبہ دینے سے پہلے صحابہ کرام میں سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کچھ حدیث سناتے تھے، کچھ بیان کرتے تھے. یہ بھی وہاں سے صحابہ کرام کے دور سے. یہ معلوم ہے کیا یہ کوئی نئی بدعت نہیں. تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اچھا پر سے بند کرو تمہارا، اگر بول کے آ کے خطبہ دیتے. چلو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو بیان ہے بہت ضروری ہے. ان کی زبان بھی عربی تھی، ان کو جب ضروری تھی تو ہم کو کیوں ضروری نہیں؟ بولو خطبہ عربی میں ہے، وہ سمجھتا تھا ان کو، اس کے باوجود بھی ان کے لیے بیان تھا. تو ہمارے لیے ضروری ہے بیان. خطیب محض خطیب نہ ہو بلکہ امت کا طبیب بھی ہو، طبیب نے ڈاکٹر بھی ہو، یعنی ان کے حالات کو جاننے والا، ان کے حالات کو دیکھ کر ان کو کیا ضرورت ہے اس کے مطابق بیان کرنے والا. کیا کیا حالات ہیں، کس طرح کی گمنیاں پھیلی ہوئی ہیں. اور دیکھیے کہ اس وقت امت کے افراد کن احوال و ظروف میں گھرے ہوئے ہیں، کن مسائل سے دو چار ہیں. نظریاتی طور پر کیا ہے، عبادت کی لائن سے، معاشرت کی روح سے، تہذیبی ثقافتی اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات اور مقاصد کی دنیا میں ان کے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، اور یہ کہ اغلاط کی بنیاد پر کیا سبب ہیں. یہ سب جمعہ کے اندر بیان کرے. کہاں ہو رہا ہے؟ بہت کم جگہ ہو رہا ہوگا. اللہ علیہ السلام کے تمام شعبوں کے متعلق غور خوض کر کے وقت سے وقت تک تمام موضوعات کو زیر بحث لایا جائے، اور ان سے اہم اور اہم کون سی باتیں وہ پیش کرے، اس موضوع کے مطابق پڑھے، اس کا مطالعہ کرے. چپکیاتی بھی ایسا نہیں بلکہ اچھا مطالعہ کر کے قرآن سے حدیث سے اس کو ثابت کرے، تمام پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھے اور پھر اس پر لوگوں کی رہنمائی کرے. مگر سرسری طور پر کسی موضوع کو بیان نہ کرے. تو ہم نے آپ دیکھو ہمارے خطبات جو سرسری طور پر نہیں بلکہ قرآن حدیث کی دلائل سے، نیز اپنے منتخب موضوع کے لیے قرآن آیات لکھنا، حدیث نے گہرائی سے اور گہرائی سے مطالعہ کرے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا منشا اور مقصد کیا ہے سب. تو جو بھی ہمارے خطبات پڑھے گا واقعی جو اس کی گواہی دے گا کہ ایسی خطبات ہیں ہمارے. تعریف کے لیے نہیں بول رہا ہوں. تو جمعہ خطبات بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کی اصلاح کا. پھر تفسیر قرآن حدیث کے حل کے. اب کیا کر سکتے ہیں، قرآن کا درس وہاں چل رہا تھا کالی مسجد میں، وہاں حدیث چل رہا تھا. یہ ذرا تکلیف ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا. تو کیا کروں میں، کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مرض میں روز سوچتا ہوں آج نکلنا، کل جانا، کل جانا، پھر ادھر ادھر شروع ہو جاتا ہے. ادھر روز ہی سوچتا ہوں کہ تھوڑا سا درد کم ہو جائے تو چلو جاؤں. آپ لوگ جو سب دعا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ یہ درد کو بالکل ہمیشہ کے لیے کم کر دے اور پھر ہمارا درد شروع ہو جائے، مغرب کا اور عشاء کا درد شروع ہو جائے. تو 3 دن چلتا رہا. جب ہم آئے تو وہ پہلے کے جو امام صاحب ہیں انہوں نے ہم سے کہا آپ جو ہے
حدیث کا درس دیجیے، جمعہ رمضان میں بولے. تو اب کیا کرنا، انہوں بول رہے ہیں. وہ جو روزانہ ایک حدیث سنا کرتے تھے مغرب کے بعد، اور رمضان میں جو ہے نماز پڑھاتے تھے. نہیں، یہ نماز حافظ نہیں تھے، ایسے نماز پڑھا کے پھر درس دینا ہوتا ہے، آپ ہی دیجیے. تو یہ کیا کرنا. تو ہم کو سب معلوم تھا کس سے کیا پڑھنا ہے. یہ کتابیں سب کتابیں جمع لیتے تھے، علماء پوچھ کے یہ کتابیں پڑھ کے وہ کتابیں سب اس کی تشریح کیا. ایک حدیث جو تھی وہ حدیث کو لکھ لیتے. تو ان کا کیا طریقہ تھا، زبانی بولتے تھے، زبانی یاد تھی ان کو کچھ حدیثیں. اب ہمیں کتاب لے کے آئے تو ذرا اسٹائل بدل جاتا ہے. بلکہ میں بھی ایک حدیث یاد کیا پہلے دن، دوسرے دن دوسری حدیث یاد کیا. لیکن یاد کرنے کے لیے کیا ہے، وہ وہاں لکھنا کا حدیث تھوڑا حاشیہ رہتا نا، وہاں لکھتا. تو پورا رمضان ہونے کے بعد بولے اب آپ ہی دیجیے درس. بولے تو یہ 1980 کی بات ہے. اس سے پہلے ہوتا ڈیٹ 74 میں میں آیا، تو اس سے پہلے کی بات ہے. بس آپ ہی دیجیے، آپ چلو. سلسلہ چلتا رہا. لوگ حیران رہتے تھے، کیسے دے رہے ہیں، کیسے دے رہے ہیں، کیسے کہتے رہے ہیں. بس روز جو ہے حدیث یاد کرنا، شرع میں ہے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہاں کے بولنا. مظاہر ہے جو شرع ہے، اور بھی جو شرع ان کی ہیں، معرف الحدیث یہ کتاب ہے، اس میں بھی شرع ہے. تو یہ سب جو ہے اپنے طور پر کچھ نہیں بولنا ہے، مجھے معلوم تھا ہم کو. کیسے یاد ہوا، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے پوچھے، اللہ کے رسول مجھے قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہوتی، حدیثیں یاد نہیں ہوتی. تو اللہ کے رسول نے کہا ایسا ہے، تم کیا کرو، تو جمعہ کی رات آئے تو جو ہے تم 4 رکعت نماز پڑھو. پہلی رکعت کے اندر سورہ یاسین پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ دخان پڑھو، تیسری رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ پڑھو، چوتھی رکعت میں سورہ ملک پڑھو. پھر اس کے بعد ایک دعا کرو. تو اب یہ محنت کر کے لکھ کر سورہ یاسین سورہ لکھ کر یاد کیا. جب تو وہ تو یاد ہو گئے. پھر اس کے بعد حدیثیں بھی یاد ہو گئی، قرآن بھی یاد ہو گیا. لکھ کر پہلے تو یہ 4 صورتیں یاد کی. اس زمانے سے اب تک ہر جمعرات کو جمعہ کی رات پڑھنے کا معمول ہے ہمارا. اب اس کی دعائیں دیکھے تو حیران رہیں گے، دعا کا کیا معجزہ ہے. کیا ہے دعا میں پہلے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی. اے اللہ تو مجھ پر یہ رحم کر کے مجھے جب تک زندہ رکھ، گناہ سے بچا. دیکھو وہ دعا کیا ہے، پہلے اللہ کی تعریف کرنا ہے، اچھی طریقے سے اللہ کی تعریف کرو، اور بہترین طریقے سے اللہ کے درود بھیجو. اللہ کے رسول پر، تمام انبیاء اور ملائکہ پر، اور تمام ایمانوں پر مغفرت کرو تمام. اس کے بعد یہ دعا کرو، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما اللہم ارحمنی ان اتکلف ما لا، اللہ مجھے تمام بیکار باتوں بیکار کاموں سے بچا. اللہ مرزق حسن فیما، اللہ تو مجھے وہ نقطہ نظر دے جس سے تو راضی ہو جا. ابھی 3 چیزیں ہو گئی تو کیا ہے. اس کے بعد اللہ بدیس رضی کرام ان تلزم قلبی حفظ کتابک. اے اللہ جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، تو تیری کتاب کے الفاظ میرے دل پر جما دے. ان تلزم دیکھو وہ کتاب کے الفاظ اللہ کی کتاب میں دل جما دے. ورزقنی عدل، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ جیسا تم نے سکھایا ہے ویسا میں پڑھ سکوں. تو یہ دعا ہے. تو الحمدللہ یہ دعا اس زمانے سے کرتے آ رہے ہیں ہم لوگ. تو حدیث قرآن تو حضرت علی جو ہے 5 جمعہ کرے آنے کے بعد، اللہ کے رسول مجھے ایسا مانا تھا قرآن میرے سامنے کھلا رکھا ہے. 100 آیتیں مجھے یاد ہوتی ہیں. پہلے 2-4 آیتیں نہیں ہوتی تھی، اب 100 آیتیں یاد ہوتی. حدیثیں 100 حدیثیں مجھے یاد ہو جاتی ہیں اب. تو جو علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا وہی ہمارا حال ہو گیا. تو کوئی جا کے مولانا علی میاں کو کہتے تھے، مشکات کے حافظ کی روایت، بھٹکل گیا تھا. بھٹکل گئے تو ارے کیا عجیب ہے، جو ڈاکٹر ہیں اور مشکات کے حافظ بول رہے ہیں سب کے سامنے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ. مشکات کے حافظ نہیں، بس وہ جو پڑھانے آئے تھے نا، وہ پڑھانے یہاں 10 میں بیٹھتے تھے. ان کو کیا معلوم بیچاروں کو،
उनको कहाँ याद रखेंगे हदीसें? हमें ज़बानी सुनाते थे, तर्जुमा बोलते थे, शरीफ बोल को आँख छोड़ देते थे। ना क्या है हमें से आलिमों को हमने नहीं आ रहा है, इनको आ रहा है। ये है राज उसका। अब जितने उलमा आए हैं, एक तुमने कैसे हासिल हुआ? देखो ये हासिल सिरे से हासिल हुआ है, हासिल होने का राज ये। तफसीर कुरान और तशरीह के हदीस के हल्के, तो ये भी होने क्योंकि उम्मत की इस्लाह उस वक्त थी जो इमाम मालिक क्या फरमाते हैं, लई युस्ले आखिर हाजिल उम्मत इल्ला बिमा सलवा बी अव्वलहा। इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह उसी जो पहले हिस्से की इस्लाह, पहला कैसे कुरान से हदीस से भी थी, भी कुरान से इस्लाह हो सकती। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह महमूद हसन देवबंदी माल्टा की जेल में थे, तो जब आए तो सबके साथ बोले मैंने माल्टा की जेल में एक चीज़ सबक सीखा है। सब जने बोले क्या बोलना चाह रहे हैं हजरत? शरीफ लाए थे एक रात इशा के बाद, उलमा का बड़ा मजमुआ था। मैंने 2 सबक सीखे। क्या सबक सीखे हैं? ये कि जो है लोगों को कुरान से जोड़ना है, तो इसलिए कुरान का तर्जुमा किया उन्होंने। जेल के दिन में पूरे मुसलमान जो है क्यों कुरान को छोड़ दिया है? इसलिए आपस के इख्तलाफात अपनी जिंदगी में सिर्फ कुरान को आम किया जाए, मुसलमानों की बाहमी जंगी को बर्दाश्त न किया जाए। मुख्तलिफ इस्लाही मौज़ूआत पर मजालिस का इनेकाद, तसनीफ़ तालीफ। तसनीफ़ तालीफ है तो कोई क्या हम ख्वाब ख्याल नहीं था। तसनीफ़ तालीफ तो कौन सी आलिम करेंगे? अल्लाह हमसे इतनी किताबें लेने, 22 किताब ठीक है। तसनीफ़ तालीफ भी ये उलमा का काम है। फिर खानकाही निज़ाम देखो, हमारे काम में कहाँ ख्याल था मुझे, जब हमें अपनी इस्लाह कैसे जुड़े थे मौलाना अली मियां से हो या उनसे, वहाँ से उन्होंने बोले कि जो है आपको इजाज़त खिलाफत देते हैं। अरे बाबा नहीं देखो इजाज़त तो खिलाफत देते हैं, क्या समझ में नहीं आया क्या करना। हमारे इब्राहिम महबूब नहीं आना, नहीं होना चाहिए मजलिस के बैठ छोड़े, ये मजलिस होना चाहिए, नहीं ये हो बस बैत हो जाओ, नहीं मजलिस होना चाहिए। चलो अब होना तो हमें कैसा नखुर बोलेंगे। तो वहाँ जो है हमारे इनामदार डॉक्टर साहब सखा इसमें मजलिस करते थे हफ्ते के दिन, हफ्ते की रात मैं बयान करता था। बोला देखो हफ्ते की रात अच्छा रहता है क्योंकि इतवार छुट्टी रहती, तो अच्छा ये करेंगे, चलो चलो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस हो गई। खानकाही रूहानी मजलिस का निज़ाम, तो ये भी अल्लाह ताला ने तो जो फ़राइज़ उलमा कराम के हैं वो सोचे बगैर सोचे समझे अल्लाह ताला मुझसे करा दिया। सोच समझ के मैं बस अल्लाह ताला करा रहा है, करा दिया और कर रहा है। उस पूरी किताब का जो खुलासा है कि अल्लाह के रसूल का जो काम है वो इस तरीके से जो है, और आम लोग पहले सोचो कि हम अपने को क्या समझ रहे हैं, हमें आलिम बन को करना कर को नहीं था, ऐसा अल्लाह ताला करा दिया है, इसलिए चलो वो सब पढ़ना करना मजबूर हो गया करने के लिए। आलिम बोलना शर्म आती है मुझे। मैं तालिब इल्म बोलता हूँ, क्या बोलूँ, तालिब इल्म की तरह मैं बोलता हूँ, क्या बोलूँ मैं। तो बहरहाल जो है जो उलमा हैं फारिगीन हैं उनके लिए ये काम है, ये काम करना चाहिए उन लोगों को। ये सिर्फ जो है मैं फारिग हो गया महबूब करे, तो अल्लाह के रसूल का काम है तुम्हारी जिम्मेदारी। अल्लाह के रसूल की जिम्मेदारी क्या थी? इतना फारिग हो गए तो क्या, कम से कम अकीदा तो सही करो, तुम्हारा अपना अकीदा सही करो, फिर अपने मुतालिक अकीदा सही करो। कर रहे हैं क्या वो देखो, अकीदे से बिल्कुल बेखबर हैं जो पढ़ने वाले हैं।
فارغ ہو گیا. فارغ کیا؟ علم سے فارغ. ایسے ہی کیا بتایا جائے, فارغ علم سے خارج ہے. تو مدارس قسم کے لوگ تیار ہوتے ہیں, کیا بتانا. وہ لکھے ہونا دنیا کے لوگ جا رہے ہیں. بچہ کی پڑھ رہا جی, PUC پڑھتا رہتا ہے بچہ. نہیں میں اب یہ پڑھ کو میڈیکل جاتا ہوں, بولتا ہوں کہ نہیں دو لکھے ہونا. دنیاوی علوم میں پڑھنے والے بچے پہلے سوچتے ہیں کہیں کو تو یہ لے رہے, پھر بولتے ہیں اسے تو یہ سائنس لے, اس کے بعد تو اب یہ لے تو وہ ہوتا ہے. تو یہ دنیا کے لوگ جو ہے پہلے سوچ سمجھ کو لیتے ہیں. ارے تمہیں دین کے لوگ کیوں ویسی بے مقصد کیوں کر رہے ہیں تمہیں, بے مقصد پڑھ رہے ہیں. یہاں کیا مقصد ہونا چاہیے؟ پہلے اللہ کی رضا, اللہ کی رضا کے لیے کرو, پھر آخرتی کامیابی. 2 پوائنٹ ہیں اخلاق کے اندر, وہ بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے. یہ کافی نہیں ایک ہی مفتی ہو, ثابت ہے کہ ہر مفتیوں کے درمیان جو ہے ایک ہی تعلیم کافی ہے نہیں. 77 کلومیٹر ہے تجھے وہاں ایک مفتی ہونا چاہیے, اور 77 کلومیٹر مفتی ہونا چاہیے. لوگ اسے پوچھنے جانا, اتنے دور جانا پوچھنے کے لیے, تو تمام دین کے مسائل جاننے والا ہونا چاہیے. دین کے مسائل کیا ہیں جاننا والا. تو الحمدللہ جو ہے. پھر دوسری بات وہ لکھے ہونا, اب ماڈرن آ گیا ہے, آن لائن چیزیں آ گئی بہت ساری. دیکھو وہ ایک لکھے خانقاہ نظام کے بعد لکھیں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا, اس کے ذریعے سے بہت جلدی پھیل سکتا ہے. الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے تو تمہاری چیزیں بہت جلدی پھیل سکتی ہیں, پوری دنیا میں پھیل سکتی. پہلے پھیلنا بہت مشکل تھا, آج آسانی سے بہت جلدی پھیل سکتی. تو بہرحال بڑی بہترین کتاب لکھی ہے, تو عوام کے لیے, بس عوام کے لیے جتنا جانے عقیدہ کیا ہے, پھر عبادت کے لیے کتنی عبادتیں ہمارے فرض ہیں. بہت افسوس کی بات کہ جو ہے سمجھایا نہیں گیا ان لوگوں کو. ہمارے بچپن میں حج کون جاتے تھے؟ کون بھی نہیں صاحب, ہمارا بچپن گزرتا. بلکہ پہلے نالبند مسجد میں اس کو نماز خود بھی ہوتے تھے. نالبند صاحب کیا نام کیا ان کا, اکبر صاحب نالبند, بس ایک حاجی تھی. کیا تم ساجد کریں گے؟ زکوٰۃ کاٹتے تھے وہی. پورے بیجاپور میں کتنے لوگوں کی جاگیرداراں, ارے جس کے پاس اتنی جاگیری ہے کہ 1 ایکڑ بیچنے سے یا 1 پلاٹ بیچنے سے اتنی رقم آتی ہے تو جگہ تو جا کر سکتے تھے. اتنا کاسٹلی نہیں تھا, اور وہ بھی پانی کا جہاز تھا, جا کر سکتے تھے. کوئی بولا ہی نہیں ان کو. فقہ نے لکھا ہے کسی کے پاس 40 ایکڑ ہے زمین, کسی کے پاس 100 ایکڑ ہے, تھی نہیں لوگوں کے پاس. 1 ایکڑ بیچ کیا ہونے والا, آسانی سے حج کو جا کرتے تھے. نہیں میرے 100 کا زمین ہے جی, میرے پکڑ کرتے تھے. ارے 1 ایکڑ بیچو جی, اس میں ان کو بولنے والا کون ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ بولی نہیں ان کو. زکوٰۃ نکالنے والی نہیں, انہوں بولے ہونا. ہم نے کیا بولا, ہمیں خطبہ دے جاتے تھے, انہوں بولے زکوٰۃ نکالنے لوگوں نے ہی میری زکوٰۃ کی رقم ہے کسی دیتے ہیں, دیکھو کر بیچارے نکالتے تھے. پھر حج کرتے تھے, انہوں حج کیے تھے. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے بولنے کی. جس کے پاس جو ہے صاحب نصاب ہے, وہ صاحب استطاعت ہے تو حج کرے. علماء نے بولے تو کیا کریں گے انہیں؟ صاحب استطاعت میں یہ بھی داخل ہے جس کے پاس جو ہے لینڈڈ پراپرٹی جو ہے اماؤنٹ کہ بینک میں پیسے رکھنا ضروری نہیں ہے, گٹری رکھنا ضروری نہیں ہوتی. اتنی بڑی ہوئی ہے نا, زمین ہے, گھر ہے, ایک بیچے تو جا کو آ سکتا ہے. آج بھی بولو, اس وقت کی بات نہیں, آج بھی ہوئی. تو بہرحال جو ہے یہ مسائل لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو عبادات کے بارے میں ہر انسان کو جاننا ضروری ہے. اس کے بعد
معاملات کی جانا ضرورت ہے، خاص طور پر جو ہے معاملات کے اندر، خاص طور پر نکاح طلاق کے مسئلے کتنے ٹیڑھے بن کے بنے دیکھیں کیا کیجیے، اس کا ذرا کیا کہ برابر نہیں ہے وہ، چلے دیکھو طلاق کا مسئلہ کو بولتے ہیں کتنے کے لوگوں کے معاملے ہیں وہ، کیا کہ طلاق دیکھ بیٹے ایسا اور ملنا چاہ رہے، طلاق دیکھ اور کیا ملنا چاہتا رہے، چل ہو گیا ایک بار 3 طلاق دیت ہو گیا، 3 طلاق دیت ہوا کیا کہتے منہ سے بولے تھا، منہ سے نہیں کیسے بولتا رہے تو کر بولے منہ سے نہیں کیسے بولتا بول اسی بولتے ہیں، سو قبول کیا کیسے بولا، منہ سے بولا کہ نہیں؟ تو ایسے یہ سب باتیں جاننا لوگوں تک لانا چاہیے، کلیئر کٹ کرنا چاہیے لوگوں کو۔ الحمدللہ ہم نے جب بھی ہمارے بیانات تھے ہم نے کلیئر کٹ کیا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک کام ہو رہا ہے، اپنی قابلیت کر بول سکتے ہیں، اپنے قابلیت سے نہیں، اللہ کی توفیق سے جو کچھ کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے، تو بس ابھی جی چاہتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے تو جو درس رکے ہوئے ہیں وہ بھی جاری ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کتاب کیا کرتے ہیں؟